دینا ہے، پھر واپس چلو، محمد نام رکھا۔ تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود۔ مجھے معاف کر دینا، میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا آدمی ہوں، نیچے بھی۔ تو اب ممبر سے جو کہوں گا ٹھوک بجا کے کہوں گا، ٹھیک؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا دیوان چھپا ہوا موجود ہے، مصر سے چھپا ہے، سعودی عرب سے چھپا ہے۔ اس میں شعر جا کے دیکھ لینا، پورا شعر بھی نہیں پڑھوں گا۔ فضل العرش محمود وذاک محمد، وہ عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے۔ عرش پر محمود ہے، فرش پر محمد ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ہے محمود اور یہ ہے بندہ محمد۔ رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، اس لیے کہ جہاں تمہیں لے آیا ہوں وہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو بھائی، ایک بحث ہے آف دا ریکارڈ، اب سب سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا۔ بھائی ہے نہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ دیکھا جائے گا، ٹھیک؟ تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے، اور اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ، موضوع سے ہٹ کے میں نے ایک مسئلے کو چھیڑ دیا، رؤیت الہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، یا اگر اچھی بات ہے نا نظر آنا تو یہاں نظر آنا چاہیے تھا، اور اگر بری بات ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے، یہ سوال ہوگی نا۔ لیکن نہیں، رؤیت کی شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طریقے سے سنو بھائی، دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ چیز اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی رینج سے نکل جائے، شرط ہے اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی حد سے نکل جائے ورنہ نظر نہیں آئے گی، اور اتنی قریب نہ ہو کہ آنکھ کے اوپر لا کے رکھ دو پھر بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا شرط ہے؟ کہ نہ دور ہو نہ قریب ہو، درمیان میں ہو، جبھی تو چیز نظر آئے گی۔ اللہ اتنا دور کہ خلاؤں میں گئے نہیں ملا، اور اتنا نزدیک کہ رگے گردن سے زیادہ قریب۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے دو دلیلیں دے دی، ایک پہلی دلیل کامن سینس کی اور ایک دوسری دلیل منطق سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود، اس کا بندہ ہے محمد۔ جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ اب جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورہ کی آیت ہے 79 عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ حبیب، ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے۔ عجیب ہے، عجیب، خدا کی قسم۔ یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک، یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود، محمود کا مقام۔ تو اب اللہ تو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے، بھیج دیا محمد کو، اور محمد اکیلا ہے اس مقام پر۔ جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے۔ گھبرا گئے یا نہیں؟ بھئی یہیں تو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ گھبرا جاؤ تھوڑا سا۔ آرگومنٹ سمجھو۔ قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون بیٹھا ہے؟ محمد۔ محمود کے مقام پر اکیلا ہے، مقام محمود پر آنے والا، اللہ کی جگہ پہ آنے والا اکیلا ہے۔ اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں عہد، وہ عہد ہے۔ جو عہد ہو وہ بے نظیر ہو، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہو۔ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔
تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی. میں کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی پوری طرح گھبرا جاؤ تو جملہ کہوں گا, پوری طرح گھبرا گئے. اور اسی کی تمہید میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا. محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہیں, بے نظیر ہیں, یکتا ہیں, احد ہے, سمد ہے, پوری توحید خطرے میں ہے. اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے. آواز آئی یا علی, لیواء الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. بھائی بہت بہت توجہ رہے. آواز قدرت آئی کہ یا علی, اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے. یا علی, لیواء الحمد اٹھا. یا علی, آگے بڑھ. یا علی, محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا. علی چلیں گے لیواء الحمد اٹھائے ہوئے محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے دو, قدرت نے کہا یا علی لیواء الحمد اٹھا, یا علی چل, یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے. ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو, ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو.